بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آمد نور کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو پہلے اس کی تفسیر جو بیان کی جا رہی ہے وہ تفسیر حرفی ہے۔ تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں پہلا حرف جو ہے وہ کاف دو نقطیہ ہے۔ اس سے پہلی نشست میں ہم نے کاف دو نقطیے سے جو رب کائنات کے نام بنتے ہیں، اس کے تقریباً 6، اس میں سے صرف 2 ناموں کی تفسیر ہم نے بیان کی تھی۔ کون کون سے؟ پہلا نام تھا القدوس اور دوسرا نام تھا القہار تھا۔ آج ہم بقیہ ناموں کی تفسیر کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کاف سے شروع ہونے والا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ القابض۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک ایسا نام ہے جو کاف سے شروع ہوتا ہے، کاف دو نقطے سے۔ اس کا معنی ہے کہ ہر چیز کے اوپر قبضہ کرنے والا، کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے رب کائنات کے قبضے کے اندر ہے۔ یہ رزق جو ہے، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ رزق کے اوپر بھی قابض ہے۔ اس کی ذات اجسام کے اوپر، جسموں کے اوپر بھی قابض ہے۔ اس کی ذات ارواح روحوں کے اوپر بھی قابض ہے۔ اس کی ذات جو ہے وہ بادشاہتوں کے اوپر بھی قابض ہے، تمام حکومتوں کے اوپر بھی قابض ہے۔ اس کی ذات جو ہے وہ ہواؤں پہ بھی قابض ہے۔ اس کی ذات مٹیوں کے اوپر بھی قابض ہے۔ اس کی ذات جو ہے وہ آگ کے اوپر بھی قابض ہے۔ اس کی ذات جو ہے وہ تمام پانیوں کے اوپر بھی قابض ہے۔ اس کی ذات عرش اولا کے اوپر بھی قابض ہے۔ اس کی ذات جو ہے لوح و قلم کے اوپر بھی قابض ہے۔ اس کی ذات جو ہے وہ مخلوقات کو وجود میں لانے پہ بھی قادر ہے۔ اس کی ذات نور کو مخلوقات تک پہنچانے پہ بھی قادر ہے، اور اس کی ذات اپنے اس آنے والے نور کو نور مصطفیٰ بنانے کے اوپر بھی قادر ہے۔ تو ایک تیسرا جو اس کا نام تھا کاف سے شروع ہونے والا وہ القابض ہے، یعنی ہر چیز پر قبضہ رکھنے والا۔ اور دوسرا جو اس کا نام ہے وہ شروع ہونے والا ہے، وہ کون سا نام ہے؟ وہ نام ہے القوہ۔ اس کا معنی ہے طاقت، پاور۔ تو تمام کائنات کی پاور جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جتنی بادشاہیں ہیں، جتنی بھی حکومتیں ہیں، ان کی پاور اور طاقت کا مالک رب ذوالجلال ہے۔ انسان کے اعضاء میں جو پاور ہے، انسان کے اعضاء، ہاتھ حرکت کرتے ہیں، زبان جو بولتی ہیں، آنکھیں جو دیکھتی ہیں، کان جو سنتا ہے، یہ ساری پاور اس رب کائنات کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ عرش اولا کتنا عظیم وجود والا ہے، اس عظیم وجود کی پاور رب کائنات کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ لوح و قلم جو ہے، کتنی پاور والی چیزیں ہیں، یہ سب اسی کی پاور کے تحت چلتے ہیں۔ کرسی جو ہے، اللہ فرماتا واسع کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان سے وسیع و عریض کرسی، اتنے وجود والی جو کرسی ہے، اس کی پاور بھی رب کائنات کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اس تمام مخلوقات کو رب کائنات نے پیدا فرمایا، دنیا میں بھیجا۔ اس دنیا میں بھیجنے کی اس تمام جو مخلوقات ہے، اس کی پاور جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نور کو جو بھیجا، اس نور کو بھیجنے کی پاور بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ مقام ہے، اس کا یہ شان ہے کہ اس نور کو، نور مصطفیٰ کی جو پاور ہے وہ بھی اسی کے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو دوسری اس کی جو نام ہے کاف شروع ہونے والا وہ القوت ہے، پاور اور طاقت کے اعتبار سے ہے، اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ اور اس کا جو چوتھا نام ہے وہ القیوم ہے۔ قیوم کا معنی تھا قائم رہنے والا، ہمیشہ مستقل، از خود قائم، جس کی کہ قیام کے اندر کسی کی طرف محتاجی نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، بلکہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا قیام اسی سے ہے۔ دیکھو کتنا بڑا آسمان ہے،
इसका क़याम उसी से बगैर सुकून के खड़ा हुआ है। ये कौन कायम करने वाला? उसी से है। तो आसमानों का क़याम उसी से, पानियों का क़याम उसी से, मिट्टियों का क़याम उसी से, आग का क़याम उसी से, लौह कलम का क़याम उसी से, अर्श उला का क़याम उसी से, कौनो मकान का क़याम उसी से, और तमाम मखलूक़ात को वजूद में लाने के लाकर कायम करने का भी जो सारे के सारा निज़ाम है वो उसी के हाथ में है। और उस मखलूक़ात के अंदर अपने नूर को भेज कर कायम रखने का क़याम भी उसी के हाथ में है। और उस नूर को नूर मुस्तफ़ा बनाकर उसको कायम करना भी उसी के हाथ में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, यानी ऐ लोगो मैं वो ज़ात हूँ जो कायनात को कायम करने वाला हूँ। मैंने उसी नूर को भेजा है और मैंने उस नूर को नूर मुस्तफ़ा बनाया है। मेरी इस वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी ज़रूर करो और फॉलो भी ज़रूर करो।